نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ اللہ عز و جل نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا جو سلسلہ شروع فرمایا تھا، اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام اور انتہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اسی لیے اہل اسلام کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا، کوئی نیا رسول نہیں آ سکتا۔ یہاں پر جملے کے اندر میں نے ایک لفظ بولا ہے، ذرا اس لفظ پر توجہ دینا۔ میں نے کہا کہ کوئی نیا رسول نہیں آ سکتا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ یہ نئے پیغمبر یا نیا نبی یا نئے رسول کے لفظ کا اضافہ اس بنیاد پر میں کر رہا ہوں کہ کل کہیں ایمان کا ڈاکو تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے یہ نہ کہے کہ اے مسلمانوں، تمہارا تو یہ عقیدہ ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو پھر بتاؤ اے مسلمانوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ جب سادہ لوگ مسلمان یہ بات سنے گا، یہ اعتراض سنے گا، یہ اشکال سنے گا، تو وہ کہے گا واقعی ختم نبوت کا تو یہ معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول اور پیغمبر نے نہیں آنا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ وہ کافر، وہ جو بھی ختم نبوت کا منکر ہو، وہ سادہ لوگ مسلمان کے ذہن کے اندر یہ اشکال ڈالنے کی کوشش کرے گا، بلکہ سادہ لوگ مسلمان جو علماء سے دور ہوگا، جو دین سے ناواقف ہوگا، جو قرآنی تعلیمات سے ناواقف ہوگا، جو علوم نبویہ سے ناواقف ہوگا، وہ اس کی باتوں میں آ کر اس کی بات ماننے لگے گا، تو اس کے ذہن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد متزلزل ہوگی۔ وہ کہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد یہ ختم نبوت کے منافی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ ختم نبوت پر تو اشکال ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ میں بات کر رہا ہوں، ایسی بات کر رہا ہوں جو تیرے عقیدے کو تحفظ دے، جو میرے عقیدے کو تحفظ دے، جو تمام مسلمانوں کے عقیدے کو تحفظ دے۔ اسی لیے میں نے جملے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ یہ نئے لفظ کا اضافہ اسی بنیاد پر تو ہے کہ تاکہ کل کوئی یہ اعتراض نہ کر دے، کوئی یہ نہ کہے، کوئی یہ اشکال نہ کر دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد یہ ختم نبوت کے منافی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا، کوئی نیا رسول نہیں آ سکتا۔ اب صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کیا بلکہ رب کی چاہت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے ہیں، وہ دوبارہ بھی رب کی چاہت کے مطابق آ جائیں تو ختم نبوت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ختم نبوت تو تا قیامت باقی اور برقرار رہے گی۔